الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا راحلة ذاهبة وإن هذه الآخرة راحلة آتية ولكل واحد منهما بنون فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس دنیا کی اس زندگی میں اس وقت سانس لے رہے ہیں. ہم سے پہلے کتنی بڑی تعداد میں اللہ کے بندے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اس زمین پر، اس دھرتی پر اپنا اپنا وقت پورا کر کے جا چکے ہیں، اور کتنے ہی بعد میں آئیں گے اللہ جانتا ہے. ہر شخص کے لیے ایک وقت متعین ہے. وہ وقت جو ہے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. میرا بھی، آپ کا بھی، ہر انسان کا، اللہ کے نبیوں کا بھی اور اللہ کے باغیوں کا بھی وقت متعین ہے. وہ اپنے اپنے وقت پر آئے، اپنے اپنے وقت پر چلے گئے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی تعداد انسانوں کی زمانہ قدیم سے تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ تصور قائم کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتی رہی ہے کہ بس مر گئے تو پھر اس کے بعد ختم. موت آ گئی، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، بس معاملہ ختم. لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اس بات پر یقین اور عقیدہ رکھتی اور آج بھی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اصلی زندگی شروع ہو جائے گی. یہ عارضی اور فانی زندگی ہے، وہ حقیقی اور دائمی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور عقل مند وہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، بعد نے سنائی بھی ہوگی لوگوں کو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے انسانوں میں سے جو اپنے نفس کو حدود کے اندر پابند رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کر لے، کچھ جمع کر لے، کچھ کما لے. وہ عقل مند ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ کامیاب ہے. اور وہ شخص ناکام ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ الامانی، کہ خواہشات اپنے نفس کی اس کے پیچھے چلتا ہے، جو جی میں آئے وہ کرتا ہے، دھڑلے سے کرتا ہے، دیدہ دلیری سے کرتا ہے،
اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی اور اللہ کے احکام کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، میں یہ بیوقوف آدمی ہے، وہ عقل مند آدمی ہے، لیکن دنیا نے کیا فیصلے کیے اور کیا پیمانے بنائے، اس کو دنیا ناکام کہتی ہے، نادان کہتی ہے، جو دنیا کی فکر نہیں کرتا آخرت کی فکر کرتا ہے، لیکن بیوقوف آدمی ہے، اور اس کو بڑا کامیاب قرار دیتے ہیں جو دنیا کی اس جھوٹی زیب و زینت کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، دنیا کما 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 کے اور یہاں چھوڑ جاتا ہے، اسے لوگ کامیاب کہتے ہیں، اسے عقل مند سمجھتے ہیں، اسے زیرک اور دانا سمجھتے ہیں۔ یہی قارون نے یہ بات کہی تھی، اور قارون ایک شخص تھا لیکن قارون ایک سوچ ہے۔ قارون تو یہ بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کا ایک فرد تھا جو فرعون کا درباری بن گیا تھا اور اپنی قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، بے پناہ دولت جمع کر لی تھی، اور اس نے جو بات کہی تھی ہر قارون یہی بات کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو بھی احسان کا راستہ اختیار کر۔ کون سا احسان کیا ہے میرے اوپر؟ کس نے احسان کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا علم، میری مہارت، میری ذہانت ہے۔ ہر قارون یہی سمجھتا ہے۔ لوٹ مار، کمال، کمانا، اس کو اپنے کھاتے میں ڈالنا اور نظام انصاف کو بالکل بے بس کر دینا، یہ آج کے قارون کی تاریخ ہے، آج کے قارونوں کا یہ لایا عمل ہے، اور اس کے اوپر وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ہر دور کے مجددین کی طرح اس نظام کو اور دنیا کے اندر اس جاری کیفیت کو محسوس کیا، اور انہوں نے فرمایا ہم اس نظام کو بدلیں گے، اس بغاوت کے نظام کو جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس طاغوت کے نظام کو، اس خواہشات نفس کے نظام کو، اس لوٹ مار کے نظام کو، اس ظلم و ستم کے نظام کو ہم بدلیں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کام مشکل کام ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مداح مولانا مودودی کے عقیدت مند، جماعت اسلامی ہند کے ایک رکن جن کا تعلق دیوبند سے تھا اور دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، جناب عامر عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پوری نظم لکھی اس راستے کے راہیوں کے بارے میں، اس قافلہ سخت جان کے بارے میں، اور اس کا ایک شعر جو ہے وہ دیکھیے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، پوری زندگی لگانی ہوگی، قدم قدم پہ مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، قدم قدم پہ دشمن الزامات کے ذریعے سے رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹے الزامات لگائے گا، قدم قدم کے اوپر وہ رکاوٹیں ڈالے گا۔ جنہیں زندگی سے پیار ہے اور دنیا سے پیار ہے وہ اس راستے پر نہ چلیں، وہ نہیں چل سکیں گے۔ اسے آخرت سے محبت ہے، یہ اسی کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین پیش کیا تھا، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے دور میں اور اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں موحدین موجود تھے۔ موحدین کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بت کی پوجا نہ کرے، ایک اللہ پر ایمان رکھے، بتوں کا انکار کرے، وہ موجود تھے، اور ان کی پوری ایک تاریخ ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے نام موجود ہیں، حدیث کے اندر تذکرہ ہے، لیکن ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ کیوں؟ وہ اس سارے عقیدے کو اپنی ذات تک رکھتے تھے کہ میں بتوں کی
پرستش نہیں کرتا، میں بتوں پر چڑھنے والی نظر و نیاز کو نہیں کھاتا، ذات کی حد تک کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، کسی نے پتھر نہیں مارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتھر مارے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے اپنی ذات تک محدود رکھتا ہوں، انہیں حکم تھا کہ پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور بندہ حق جو حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، پوری انسانیت کو، پورے نظام کو، پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اس راستے میں تو مشکلات آتی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق کا علم اٹھا کر نکلا ہوں، تو باطل پرست جو ہیں ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آتا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے دعوے کے اندر کہیں کمی ہے، کہیں کھوٹ ہے، کہیں خامی ہے۔ حق کا علم اٹھا کر کوئی نکلے اور باطل اس کے سامنے شمشیر زن نہ ہو جائے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں نہ اتر آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے الفاظ کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ قوت ڈھل جانے کا نام نہیں ہے، قوت ڈھال دینے کا نام ہے۔ کسی کے سانچے میں ڈھل جانا یہ قوت نہیں، اپنے سانچے میں لوگوں کو ڈھالنا یہ قوت ہے۔ یہ دین ربا صفت انسانوں کے لیے نہیں آیا، لومڑی کی چال چلنے والے ان کے لیے نہیں آیا، یہ ان شیر مردوں کے لیے آیا ہے جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، یہ ان جوان مردوں کے لیے آیا ہے جو دریاؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے آیا ہے۔ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا ولعب، دنیا کی یہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر وہ دائمی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اور اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے نا، جان جائیں اگر توجہ کریں، اور اگر خوش قسمتی ہو تو جاننے کے بعد عمل بھی کریں۔ کئی بدقسمت جان بھی جاتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، وہ شاید زیادہ بدقسمت ہے کہ جاننے کے باوجود غلط راستے کے اوپر جانا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے گرد جن لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک کی زندگی کو آپ دیکھیں تو منزل کا پتہ چلتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، نا امیدی مٹ جاتی ہے، منزل نظر آتی ہے، امید کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں شہزادوں کی سی زندگی گزارتے تھے، یہ معیار زندگی کا بت سب سے بڑا بت ہے، معیار زندگی کا بت، تعیشات کی طلب، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، غلام تھے، سواریاں تھیں، لباس تھے، اور ہر قسم کی نعمتیں تھیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر ہم کہتے تھے کہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا یہ ہے، امیر ماں باپ کا بیٹا۔ اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب نکلتے تھے یا پیدل گھر سے نکلتے تھے تو بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ مصعب نکلا ہے، سامنے نہیں آیا، خوشبو پھیل گئی ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کیا زندگی آئی؟ گھر والوں کو پتہ چلا تو مارا پیٹا، اس راستے پر چل نکلے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، گمراہ ہو گئے ہو۔ کہا نہیں، میں گمراہ نہیں ہوا، میں نے راستہ پا لیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، اور ناز پر وردہ شہزادہ اس بھوک پیاس کے اندر کیا کہتا ہے؟ جان قربان کر دوں گا، یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ گھر والوں نے پھر نکال دیا، اور وہ بہترین سواریوں پر سوار ہو کر نوکروں اور خادموں کے ساتھ نکلنے والا،
کھردرے کمبل کے اندر لپٹا ہوا گھر سے ننگے پاؤں نکال دیا گھر سے، لباس اتروا لیا، جوتے اتروا لیے، اور وہاں حضور کی خدمت میں دار ارقم میں جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ان کو جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے ساتھ، اور افسوس بھی ہوا اس بات کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اور آپ نے صحابہ سے پوچھا، آپ اکثر صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر آپ جواب دیتے تھے۔ تو میں تمہیں معلوم ہے کہ مصعب نے دنیا کی عیش و عشرت کو کیا کیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون لو کانوا یعقلون۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جانب دنیا کی عیش و عشرت تھی، دوسری جانب جنت کے نظارے تھے۔ مصعب نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ اور احد کے میدان میں جب شہادت ہوئی تو اس شہزادے کے جسم پر وہ جو چادریں تھیں چھوٹی تھیں کہ اس سے کفن دیا تو یا سر ننگا ہو جاتا تھا یا پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ سے تم کس مخمصے میں پڑ گئے ہو؟ اس کے پاؤں کے اوپر یہ گھاس کاٹ کر ڈال دو، اس کو تو جنت کا لباس مل چکا ہے اور حوریں اس کے پاس آ چکی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر صحابہ بھی کہتے تھے اور خود بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے، اور بے انتہا مال دیت کو بے حساب خرچ کرتے تھے۔ یہ خوش نصیبی ہے۔ نعم المال نعم العبد، اچھا مال ہوا ہے جو اچھے آدمی کے پاس ہے، جو اللہ کے راستے میں اس کو بے درغ خرچ کرتا ہے، گنتا بھی نہیں ہے، تولتا بھی نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ ان سے حضور نے پوچھا یہ کتنا ہے، کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے نہ گنا ہے نہ تولا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کتنا ہے، آپ کا حکم ہوا تو میں نے یہ تھیلیاں بھر لا کر پیش کر دی۔ اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے تو میں گن گن کے کیوں دوں؟ شرم آتی ہے۔ ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب بہت خوشحالی کا دور آ گیا حضرت عمر کے دور میں، تو ہر جانب دولت ہی دولت تھی، میرے والد صاحب نے ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، نفلی روزہ، اور جب افطار کے لیے دسترخوان کے اوپر بیٹھے صرف پانی کا ایک گھونٹ پیا، ہزاروں قطار رونے لگے۔ ہم حیران ہوئے کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ مکمل ہو گیا تو آپ یہ چیزیں لیں؟ تو ہچکی بند گئی، کہا مجھے اچانک مصعب بن عمیر یاد آ گیا، وہ تو مجھ سے بہت بہتر تھا، بہت اونچا تھا، اور اس کو تو جاتے ہوئے پورا کفن بھی نہیں ملا تھا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سارے میرے اعمال کا بدلہ یہ دنیا میں تو نہیں مجھے مل گیا، وہ تو مجھ سے بہت بہتر تھا۔ صحابہ کرام کی دیکھیے یہ شان۔ آج کے اس دور میں یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو کلچر چل رہا ہے، یہ جو سوچ مسلط ہے، اس کو بدلنا مشکل کام ہے۔ اور مولانا مودودی نے جو بات فرمائی بالکل ٹھیک فرمائی کہ روبہ صفت لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو رخ بدل دیں ہواؤں کا، جو دھارا موڑ دیں دریاؤں کا، جو ڈٹ جائیں باطل کے مقابلے پر، جو چیلنج کریں طاغوت کو اور پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم کمزور بندے ہیں، کبھی بھی یہ دل کے اندر خیال نہیں آتا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیشہ یہی خیال آتا ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، حق ادا نہیں ہو رہا۔ اور یہ میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا آپ سے، میں اپنی تنہائی کی سوچ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم سے شاید کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ اس راستے کو تبدیل کرنے کی کبھی دل ذہن کے اندر ذرا برابر بھی سوچ نہیں آئی، یہ تیرا شکر ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے۔ اور ڈاکٹر نذیر یاد آ گئے رحمہ اللہ، ڈاکٹر نذیر احمد شہید،
کیا اللہ کا بندہ تھا، کیا مرد مجاہد اور فقیر درویش منش. فرمایا اس راستے پہ چلنا ہے، ہمت ہے تو دوڑ کر چلنا ہے، جانب منزل. دوڑنے کی سکت نہ رہے تو تیز چلنا ہے، وہ بھی ہمت نہ رہے تو آہستہ آہستہ اس جانب بڑھنا ہے. یہ ہمت بھی ختم ہو جائے تو زمین پر بیٹھ کر اسی طرف بڑھنا ہے، اور یہ بھی ختم ہو جائے تو آنکھیں اسی جانب لگائے رکھنی ہیں، دل کو اسی سے آباد رکھنا ہے کہ وہ منزل ہے. یہ ڈاکٹر نذیر تو اس کا بالکل مصداق تھے. ہم نے ان کو دیکھا، آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا اور اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن الحمدللہ جماعت کی قیادت، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو استقامت کا پہاڑ تھے. ان کی مثال تو اس دور میں سچی بات یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں یا کارکن ہوں، اور وہ جماعت اسلامی کے بانی تھے. بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں استقامت کا پہاڑ اس کی کوئی مثال اور نہیں تھی. ہاں، مصر کے اندر حسن البنا شہید اس کی مثال تھی. اب اس مرد درویش نے جو تیار کیے تھے لوگ، اس میں مطیع الرحمن نظامی تھے، پروفیسر غلام اعظم تھے، دلاور حسین سعیدی تھے. پھر آپ نے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑا، میاں طفیل محمد. انسان کے اندر ہمیشہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ مولانا مودودی ہوں یا کچھ کوئی اور ہو. پیغمبر اس سے ماورا ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انسان امتی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جن کے قدموں کے اندر کبھی جھول نہیں آیا. میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، سید منور حسن، جناب سراج الحق، اور اب ذمہ داری جس جوان کے اوپر پڑی ہے 52 سال کی عمر میں، حافظ نعیم الرحمن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس جماعت کے اوپر کہ اس کی قیادت ایسی ہے، نہ موروثی اور نہ کسی لسانی اور کمیٹی بنیاد کے اوپر، خالص صالحیت و صلاحیت کی بنیاد پر. اور جس کے کندھوں پر آپ یہ بوجھ ڈالتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قدم قدم پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کبھی اس کو تنہا نہ چھوڑیں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ کام اجتماعیت کا کام اجتماعیت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے حکمت، استقامت اور ثابت قدمی. یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، فرمایا، کہ جو کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں. یہ ان کا کام ہے جو منزل کی طرف ڈٹ جاتے ہیں. یہاں رخ جو ہے منزل کے اوپر قائم ہے. نہ تحریص قدم ڈگمگا سکتی ہے، نہ ترہیب ڈرا سکتی ہے. تحریص کیا ہوتی ہے اور ترہیب کیا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کے سامنے یہ دونوں منزلیں آتی ہیں اور دونوں مشکل ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جانتے ہیں نا ان کو؟ امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں، ائمہ اربع، فقہ کے جو ائمہ اربع ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل تینوں نے بڑی مشکلات اٹھائیں. بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کے دور میں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کو اتنی سزائیں دی گئی تھی کہ ان کے یہ کندھے کے جوڑ جو ہیں اکھڑ گئے تھے. اور امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ان کو مارنے والے بھی، ان کی اس مار پٹائی کو دیکھنے والے بھی تاریخ میں گواہیاں دیتے ہیں کہ جو کوڑے ان کو مارے جاتے تھے، اگر کسی مست ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، لیکن وہ ڈٹے رہے. پھر جب
رہائی کا دور آیا اور دوسرا کا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو امام احمد بن حنبل نے بہت بڑی بات کہی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کیا عظیم بات کہی۔ ان کے پاس معتصم باللہ کا دور آیا تو معتصم باللہ نے جیل سے نکالا، اور اس کے بعد متوکل کا دور آیا تو متوکل نے اشرفیوں کے توڑے بھیجے ان کے گھر میں۔ کوڑے کھانے کے موقع پر کبھی بھی نہیں روئے، ایک لمحہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہوں۔ سنجیدگی اور مسکراہٹ چہرے کے اوپر رہتی تھی۔ آج زاروں قطار روئے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو گئی۔ بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ مامون اور معتصم کے کوڑے اتنے سخت نہیں تھے جتنے یہ متوکل کے توڑے ہیں، اور یہ سبق دے گئے وہ کہ وہ سختیاں لوگ برداشت بھی کر لیں گے، لیکن اس موقع پر جب یہ منزل آئے گی تو پھر پھسل جائیں گے۔ پروپیگنڈا، مخالفانہ جھوٹا پروپیگنڈا ہر دور میں رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پر یہ الزام کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور صورتحال یہ کہ مولانا مودودی کے مضامین جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر آپ نے لکھے اور ترجمان قرآن میں 1935 سے لے کر آن ورڈ چھپتے رہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، مسلمان اور ہندو الگ الگ ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ایک قوم ہے، اور علامہ اقبال نے ایک ربائی بھی لکھی بہت کمال کی، لیکن میں نہیں وہ پڑھنا چاہتا۔ وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ فرمایا کہ دیوبند سے اٹھنے والے یہ بہت بڑے عالم دین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں۔ کہ ابو لہب تو ان کا چچا تھا، کیا وہ اس ملت کا حصہ ہے؟ ابو جہل تو ان کی قوم کا فرد تھا، کیا اس ملت کا حصہ ہے؟ اور بلال تو حبشہ کا غلام اور حبشی تھا، اور صہیب تو روم کا تھا، سلمان تو فارس ایران کا تھا۔ کیسے وطنیت سے قوم بنتی ہے؟ اسلام کے اندر بالکل مختلف اس کا انداز ہے۔ یہ مولانا مودودی نے ثابت کیا، اور مسلم لیگ کتابچے بنا بنا کر اور اس کو چھاپ چھاپ کر تقسیم کرتی رہی، اور یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن الزامات لگائے گئے، اور اس سے بڑھ کر کہ امریکہ سے یہاں امداد آتی ہے۔ امریکہ اس وقت بھی اور آج بھی اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ جو سمجھتا ہے وہ اسلامی تحریک کو سمجھتا ہے، خواہ وہ مصر کی اسلامی تحریک ہو، یا پاکستان کی اسلامی تحریک ہو، یا بنگلہ دیش کی اسلامی تحریک ہو، یا غزہ کے مجاہدین بے دست و پا مجاہدین ہوں۔ امریکہ نے ابھی ان کی کانگریس نے 94 ارب ڈالر منظور کیے ہیں اس کے لیے، اسرائیل کے لیے اور یوکرین کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ چلو وہاں تو اس کے لیے مدد کے لیے کیا تو وہ تو روس کے مقابلے پر ہے، وہ بھی قوت ہے یہ بھی، اور یہاں غزہ کے بے دست و پا لوگوں کے مقابلے پر 28 ارب ڈالر ان کی مدد، کہ یہ بیچارے جو ہیں اسرائیل والے، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ظالموں، درندوں، تمہاری انسانیت کہاں گئی؟ تمہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تم انسانیت سے بہت دور ہو، بہت ورے ہو، بہت نیچے ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تمام کے تمام قائدین الحمدللہ اپنا دامن صاف لے کر گئے ہیں۔ خود اس وقت جو ہمارے امیر جماعت ہیں، انجینئر ہیں، اپنا مستقبل بنانا چاہتے تو بہت اچھا مستقبل بناتے، کہ اپنے آپ کو جمعیت طلبہ کے لیے وقف کیا، فارغ ہوئے تعلیم سے بھی اور دور طالب علمی سے، جماعت کے حوالے کر دیا، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اپنا مکان بنانا چاہیے، بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وسائل دے گا، سر چھپانے کی جگہ ہونی چاہیے، لیکن جب تک وسائل نہیں ہیں تو یہ کبھی ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارا یار مجھے کوئی مکان بنا کر، نہیں،
وسائل ہوں گے تو بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی مذہبی ٹولہ نہیں ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تحریک ہے۔ اور مولانا مودودی نے صدر ایوب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا جب اس نے پیشکش کی، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، آپ دین کی خدمت کریں، سیاست کے میدان سے آپ کا کیا لینا دینا ہے، تو غلاظت ہے۔ فرمایا صدر صاحب یہ جو کچھ آپ قومی خزانے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ رکھیں وہیں، ہم بالکل ایک پائی نہیں لینا چاہتے، ہم اس لیے اس کوچے کے اندر آئے ہیں کہ اس غلاظت کو کون ختم کرے گا؟ ہم ادھر بیٹھے رہیں اور آپ غلاظت کو مزید بڑھاتے رہیں۔ غلاظت ہم ختم نہیں کر سکے، لیکن ہم نے غلاظت کی پہچان لوگوں کو دے دی ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، حضرت مصعب بن عمیر کی مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے سامنے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا رخت سفر باندھ کر جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ جا رہی ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو، دنیا جا رہی ہے، آخرت رخت سفر باندھ کر آ رہی ہے، اور ان دونوں کے فرزند ہیں۔ اس کے فرزند بنو جو باقی رہنے والی ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو جو فنا ہو جانے والی ہے۔ بس یہی سبق ہے ایک بندہ مومن کے لیے، یہی آج کے جمعے کی اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی بیان کی ہوئی اس حقیقت کو دل میں بٹھائیں، آنکھوں سے لگائیں، عمل میں ڈھالیں، اور اپنی منزل سے ہم کنار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔